نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت وهو يشفين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے کہ یہ 19واں سپارہ ہے، سورۃ شعراء ہے۔ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 78، 79 اور 80 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا الذی خلقنی وہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں اور اس کی کہنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ الذی خلقنی وہو یہدین، اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ جن کو خدا تم مان رہے ہو یا جن کے آگے تم سر اور اپنی پیشانیاں ان کے آگے رکھ دیتے ہو، یہ وہ خدا نہیں ہے جنہیں تم خدا سمجھ رہے ہو، بلکہ خدا کی صفات کیا بیان کی ہے کہ خدا وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو بت ہیں، اور مجھے ہدایت دی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ہدایتی یافتہ ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہدایت دے دی تھی کہ جتنے نبی ہوتے ہیں وہ ہدایتی یافتہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ہدایت فطری ہدایت، تو اللہ نے انسانوں میں کیا جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ فطری ہدایت تو اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، اور ہر بچہ حدیث میں آتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے جو چاہیں اسے بنا دیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کوئی بھٹکے ہوئے نہیں ہوتے، گمراہ نہیں ہوتے، جس طرح انہوں نے لکھ دیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام ہر گمراہی سے کیا ہوتے ہیں؟ بولیے پاک ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، رب ہونے کی دوسری بہترین صفات ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ رب تو وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ رب کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے گی، جو ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، وہ رب ہے۔ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ یہ کھلا سکتے ہیں نہ یہ پلا سکتے ہیں۔ اور حقیقی معنی میں اللہ ہی کھلانے والا ہے اور اللہ ہی بولیے پلانے والا ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ کھانا کھلا دیتے ہیں تو ہم نہیں کھلاتے، کون کھلاتا ہے؟ بولیے اللہ کھلاتا ہے، لیکن نسبت کس کی اور کی طرف کی جائے گی کہ اس نے کھلایا ہے، لیکن حقیقت میں کھلانے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ نہیں، پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، پھر چوتھا روزہ، نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو وہ بھی حضور کی دیکھا دیکھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دن کے بعد کمزور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا، پوچھا یہ کیا حال ہوا؟ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں آپ کی طرح۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ کتنا نفی جملہ آپ نے شاہ فرما کے بتا دیا، اے صحابہ تم میرے ساتھ رات اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو اور مجھ سے احکام خدا بندی سنتے ہو، اس کے باوجود تم میری مثل نہیں ہو، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ جب صحابہ حضور جیسے نہیں ہو سکتے تو کوئی حضور جیسا بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد نہیں، پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا دیتا ہے، مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آگے چلیے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ،
اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دے دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، جنہیں تم خدا مان رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں جس رب پر ایمان لایا ہوں، میرا جو رب ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، کہ حقیقی میں شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ لیکن ہاں، کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے مظہر بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں بھی ان کے ہاتھ میں بھی شفا دیتا ہے۔ دیکھیے دوائیوں میں شفا کیسے رکھی ہے؟ بولیے، اللہ نے مختلف جڑی بوٹیوں میں شفا کیسے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ تو حقیقی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا تو کوئی معجزہ دکھائیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، کوئی نابینا لے آؤ، اندھا لے آؤ، ابرئ الاکمہ والابرص، ابرئ اکمہ والابرص، میں نابینا کو معذر ذات اندھے کو اللہ کی فضل سے شفا دے دیتا ہوں۔ وہ ایسے ایسے معذر ذات اندھے لے کر آتے جو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کہ پیدا ہی اندھے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ انہیں شفا دے دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کے جسموں بھی شفا ہوتی ہے، انبیاء کی ذات میں بھی شفا ہوتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، غلہ لینے کے لیے آئے، اس کا تفصیلی واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے پہچان لیا، جب پہچان لیا پوچھا ابا کا کیا حال ہے، ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اے یوسف وہ تو تیرے غم میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، نابینا ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہی ابی یأتی بصیرا۔ آپ نے فرمایا یہ میری پہنی ہوئی قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہی ہوا، ان کی آنکھوں پہ لگائی گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب اندازہ کیجئے یہ کمال تو اللہ نے عیسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیا تھا، پھر بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شفا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں دو جھلک آپ کے سامنے ان کے بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کا موقع تھا، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب غزوہ خیبر ہوئی تو خوب جنگ ہوئی اور میری پنڈلی پر دشمن نے ایک ایسا وار کر دیا کہ مجھے بڑی شدید تکلیف ہوئی، اور میرے صحابہ نے، ساتھ والوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ شہید ہو گئے، لیکن میں جیسے تیسے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے اپنا مدعا بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث واقعہ موجود ہے، حضور علیہ السلام نے میری پنڈلی پر یوں ہاتھ پھیرا، 3 بار دم کیا، بس ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، تکلیف دور ہوتی چلی جاتی تھی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اس کے بعد حبیب بن یسار شفا شریف کے اندر امام قاضی عیاض مالی کے لے کر آئے، وہ فرماتے ہیں غزوہ بدر جب ہوئی، آج اس کا تذکرہ ہم نے کیا جمعے کے خطاب میں، جب غزوہ بدر ہوئی، کمال کی جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ تھی، میرے ایسا وار ہوا میرا کاندھا علیحدہ ہو گیا، میرا یہ کاندھا بالکل علیحدہ ہو گیا اور یہ میرا کاندھا لٹکنے لگا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا، سمجھ گئے میں کس لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں کیا کروں، یہ تو اللہ کی راہ میں زخم لگائے، اللہ تمہیں اجر دے گا، جاؤ کوئی ملم پٹی والا کرواؤ، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہ فرمائی، بلکہ اپنے پاس بلایا اور اس کے جوڑ کو جوڑ کو ملایا، اس کے جوڑ کو جوڑ سے ملایا، پھر اپنا لعاب دہن جو تھا اس کے اوپر لگایا۔ صاحب فرماتے ہیں حضور کا لگانا تھا، ایسا لگا کہ ساری مجھے تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔
اور پھر بھی دوبارہ جنگ کی طرف گیا, اسی بازو سے میں نے دشمن کو قتل کیا ہے. یہ دیکھیں کیسی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر رکھی ہے. حقیقت میں شفا دینے والا بولے کون ہے؟ اللہ ہے. مگر جب اللہ کسی بندے میں یہ قوت رکھ دیتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی ذات و صفات کے مظہر بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.